السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ جو صحابیہ ہیں امہات المؤمنین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ، اور یہ جو ہے اگر ہم ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو حضرت سودا بنت زمعہ قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا جو نسب ہے سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی، اور قریش کا جو ہے وہ قبیلہ عامر بن لوئی سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کی والدہ کا نام شموس تھا جو مدینہ سے تعلق رکھتی تھی، اور مدینہ کے اندر بھی بنو نجار کے قبیلے سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا جو ہے وہ تھا، خاندان تھا، اور اسی طرح سے عبد المطلب کی جو والدہ تھیں سلمہ جو ہیں سلمہ بنت عمر بن یزید بن زید، ان کے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ تھی حضرت سودا کی نانی، اور اس طرح سے ان کا تعلق مکہ سے بھی تھا اور مدینہ سے بھی۔ اور حضرت سودا بنت زمعہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب اسلام کی دعوت ان کو ملی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے شروع کے دن تھے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے والد کے چچا زاد بھائی سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، سکران بن عمر، اور یہ بھی ان کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ یہ بھی ابتدائی دور کے اندر ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور یعنی اس لحاظ سے ہم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قدیم الاسلام تھیں، وہ بھی اور ان کے شوہر بھی، اور مکہ کے اندر جو بھی مظالم ہو رہے تھے، جب حالات سخت ہو گئے مسلمانوں پر، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر السکران کے ساتھ دوسری مرتبہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس میں وہ بھی شریک تھیں، جس میں 86 مرد تھے اور 17 عورتیں تھیں۔ تو اس طرح سے یہ سعادت مند جوڑا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا شرف اس کو حاصل ہوا، اور کئی برس تک حبشہ کے اندر غریب الوطنی میں انہوں نے وقت گزارا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب وہ مکہ واپس آئیں تو تب، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حبشہ کے اندر ہی ان کے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک حیات رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کا ارادہ نہیں کیا، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا 10 نبوی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ ایک تو اتنی محبت کرنے والی، اتنا دل کے قریب بیوی سے جدائی، پھر جب گھر آتے تو گھر کا حال دیکھتے کہ جس کے اندر بچے ہیں اور گھر میں کوئی سمجھدار اور ذمہ دار خاتون نہیں ہے، اور گھر سے باہر جب جاتے تو نبوت کا بھی وہ ایسا زمانہ تھا جو کہ بہت مشکل زمانہ تھا، یعنی کفار حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد جو زمانہ آیا، ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے، اور کفار کی ہمتیں اس زمانے میں بہت بڑھ گئی تھیں ایذا رسانی کی، اور اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا رخ طائف کی جانب کیا۔ آپ طائف گئے اور وہاں کے سرداروں سے آپ جا کر ملے، اور ایک ایک کو جا کر آپ نے دین اسلام کا پیغام دیا، ان سے وہاں پناہ کی بھی درخواست کی، لیکن نہ تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے پر آمادہ ہوئے، بلکہ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ بچے لگا دیے جو آپ کو کے اوپر آوازیں کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، گالیاں دیتے تھے،
آپ پر پتھر پھینکتے تھے. یعنی وہ اتنا مشکل وقت جو ہے وہ وہی وقت تھا جب حضرت خدیجہ جو تھیں وہ جا چکی تھیں اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور کوئی خاتون نہیں تھی. اور انہی مشکل حالات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے تو ایک صحابیہ جو کہ بہت جرأت مند بھی تھیں، شجاع تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو انہوں نے محسوس کیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا نام تھا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نکاح کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ کس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس سے بھی، یعنی کوئی کنواری بھی ہو سکتی ہے اور سیبن یعنی کوئی ارملہ، کوئی بیوہ یا مطلقہ بھی ہو سکتی ہے. تو پھر انہوں نے تجویز کے طور پر کہا کہ چاہیں اگر باکرہ چاہتے ہیں یعنی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ کا نام لیا، اور اگر سیبہ یعنی جو پہلے سے شادی جن کی ایک ہو چکی ہوئی ہے ان سے کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سودا کے حق میں کہا کہ آپ جا کر بات کریں. تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا کے پاس آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو نکاح کا پیغام دیا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات سے متعلق انہیں کلی اختیار ہے، جو چاہیں وہ فیصلہ کریں. پھر جو ہے انہوں نے ان کے والد، انہوں نے کہا میرے والد سے بھی بات کر لیں. تو حضرت خولہ جو ہیں وہ زما کے پاس گئیں اور ان کو ذکر کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ وہ اچھے آدمی ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ سودا سے بھی اس کا ذکر کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ حضرت سودا راضی ہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں تو آ کر ان سے نکاح کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یعنی جب ابھی حضرت سودا اپنے شوہر کے ساتھ حضرت سکران کے ساتھ تھیں تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں اور آسمان پھٹا ہے اور ایک چاند ہے جو ان پر آ گرا ہے. اور یہ پہلا خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا. اس خواب کا ذکر جب انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ دی تھی کہ ان قریب میں مر جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ گی. اور اسی طرح حضرت سودا نے ایک اور خواب بھی دیکھا تھا جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنا پاؤں حضرت سودا کی گردن پر رکھ دیا ہے. اور یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی گردن کو چھوا ہے. تو یہ خواب بھی جب انہوں نے اپنے شوہر سکران کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے. تو حضرت خولہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی بات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو ظاہر ہے کہ حضرت سودا نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور ان کے والد جو تھے انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو تھا وہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے. اور لیکن حضرت سودا نے کہا کہ پہلے میرے والد سے بات کر لو، اور والد جو تھے انہوں نے کہا کہ میری نظر میں یہ مناسب رشتہ ہے اور اپنی سہیلی سے بھی پوچھ لو. تو یعنی دونوں طرف سے جب رضامندی مل گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گئے ان سے نکاح کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہے وہ حضرت سودا سے جو نکاح ہوا ہے یعنی پہلے حضرت سودا سے ہوا ہے یا حضرت عائشہ سے، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض جگہ جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ نکاح پہلے حضرت عائشہ سے ہوا تھا لیکن حضرت سودا رخصت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھیں، اور حضرت عائشہ، یہ بات جو ہے معتبر روایات میں معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد ان کی رخصتی ہوئی ہے، یعنی نکاح پہلے ہو گیا تھا اور رخصتی بعد میں ہوئی ہے. البتہ سیرت نگار جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حضرت سودا سے نکاح اور حضرت عائشہ سے نکاح دونوں کی مدت جو ہے وہ قریب ہی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکاح کے لیے حضرت سودا کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے بھائی حضرت سودا کے تھے، انہوں نے دو بھائی تھے ان کے حضرت سکران کے، حضرت سلید اور حضرت حاتب، وہ بھی اس نکاح کے اندر شریک ہوئے تھے، اور یہ نکاح حضرت سودا کے والد زماں نے پڑھایا تھا، اور اس کا مہر جو تھا وہ 400 درہم حق مہر مقرر ہوا تھا۔ اور ایک حضرت سودا کے بھائی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ نکاح کے وقت گھر پر موجود نہیں تھے، اور جب وہ واپس آئے اور ان کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے اس کو اس افسوسناک واقعہ قرار دیا، اور انہوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی، کیونکہ اس وقت تک عبداللہ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو ہمیشہ وہ اپنے اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی۔ اور یہ نکاح حضرت سودا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، یہ شوال 10 ہجری کے اندر ہوا تھا، اور حضرت سودا کی عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دونوں کی اس وقت 50-50 برس تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کو اسی گھر میں لے گئے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، اور وہاں پر ان کے بچوں کے علاوہ حضرت علی بھی رہتے تھے اور حضرت زید بھی رہا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جب حضرت سودا منتقل ہوئی تو یعنی وہ بہت خوش تھیں، انہوں نے اس گھر کو سنبھال لیا، ان کے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ اسی گھر کے اندر حضرت رقیہ اور حضرت عثمان ہجرت کرنے کے بعد، یعنی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب وہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو رخصت کیا تھا۔ اب جب وہ ہجرت سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ جوڑا غمگین تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں کا استقبال بڑی محبت سے کیا، اور بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں اپنے گھر کے اندر استقبال کرتی ہے اپنے بچوں کا۔ اور حضرت سودا جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہجرت حبشہ کا وقت تھا جو گزارا تھا، انہوں نے وہاں اس کا ذکر کیا کرتی تھی، وہاں کے واقعات بتایا کرتی تھی، وہاں کی زندگی کے بارے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ کی جانب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، ان کے گھر کے افراد میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نے یہ ہجرت فرمائی تھی۔ اور جب آپ مدینہ کے اندر جو ہے وہ قیام آپ نے کر لیا اور حالات موافق ہو گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 روپے درہم دے کر مکہ روانہ کیا تھا تاکہ اپنے آپ کے اہل خانہ کو لے آئیں۔ تو پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ سب مدینہ آئے، اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھے ان کے ہاں ٹھہرے۔ اور حضرت سودا جو ہیں ان کو اگر دیکھیں تو حضرت سودا بہت اونچی لمبی خاتون تھی، اور ان کا جسم بھی ذرا بھاری جسم تھا، اور اگر حسن دنیا کے حسن کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بہت خوبصورت عورت نہیں تھی، لیکن جو سیرت کا حسن ہے وہ ان کے اندر بدرجہ کمال پایا جاتا تھا۔ شخصیت بہت لائٹ موڈ تھا ان کا، ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتی تھی، اور دل بھی بہت بڑا تھا، اور ہاتھ بھی بہت کھلے تھے۔ یعنی یہ صفات جو ہیں وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور ان کی سیرت کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور شروع کے اندر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر مدینہ، مکہ سے مدینہ آئی ہیں اور رخصتی ہوئی ان کی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں، تو حضرت سودا اور حضرت عائشہ یعنی یہ 2 امتزاج جو بیویوں کا تھا یہ بالکل مختلف تھا، کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بالکل اٹھتی ہوئی جوانی تھی، اور حضرت سودا جو تھی وہ
ڈھلتی ہوئی جوانی یا بڑھاپے کے قریب کا زمانہ تھا. اور لیکن یہ ہے کہ حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے درمیان بہت اچھا تعلق تھا. یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں حضرت سودا کی صفات کے اندر ایک صفت تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ایک کامیاب اور بھرا پورا گھر چھوڑا تھا اس کو اس کی زمام کار حضرت سودا نے اپنے ہاتھ میں لی. تو ہمیں کہیں بھی ایک کوئی خلا اس کے بعد نہیں نظر آتا کہ وہاں پر بچے غیر مطمئن ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی سیرت کے ساتھ اور اپنی خوبیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر بہترین نباہ کیا، ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا. پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رخصت ہو کر آتی ہیں تو اب دیکھیں کہ جو بھی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی سوکنے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو اچھا تعلق ازواج میں سے تھا باہم، وہ حضرت سودا اور حضرت عائشہ کا تھا کہ حضرت سودا بہت زیادہ قدر کرتی تھی حضرت عائشہ کی، اور ان کے لیے اپنے حقوق سے جو ہے وہ پیچھے بھی ہٹ جایا کرتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ان کے درمیان مزاح ہوتا رہتا تھا، چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی ایک دوسرے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت سودا بھی تھیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کھانے کے لیے حریرہ یعنی جس کو میٹھا کہتے ہیں حلوہ وہ تیار کیا، اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ بھی کھائیں، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. تو میں نے ازرہ مذاق کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پر مل دوں گی. تو وہ پھر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف. تو میں نے جو ہے وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہو رہے تھے اس منظر سے اور دیکھ رہے تھے کہ اب میں کیا کرتی ہوں. تو میں نے پیالے میں سے تھوڑا سا حریرہ لے کے ان کے منہ پر مل دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرائے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی اس کے چہرے پر حریرہ مل دو. اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ اب جو ہے وہ آپ بھی اس کے منہ پر مل دیں. تو اس طرح سے جو ہے جب حضرت سودا نے بھی ان کے منہ پر مل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ رہا نا بدلہ، یعنی جو ہے بات اب برابر ہو گئی ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج میں ویسے بھی مزاح تھا، یعنی عمر تو ان کی زیادہ تھی لیکن لائٹن موڈ تھیں اور مزاح کا عنصر ہر ایک سے مزاح کر لیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر لیتی تھی، اور ان کا مزاح بہت شائستہ ہوتا تھا. جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل نماز کے لیے کھڑی ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی انہوں نے نماز پڑھی، رکوع بھی بہت طویل تھا. اور جب نماز ختم ہوئی تو حضرت سودا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب میں رکوع میں تھی تو مجھے تو اس طرح جھکے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی میری ناک سے نکسیر پھوٹ نکلے گی، اور میں نے اس اندیشے سے کہ کہیں خون کے قطرے نیچے نہ گرنے شروع ہو جائیں اپنی ناک کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑے. اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سودا بھی ساتھ تھیں، اور چونکہ جسم ان کا بھاری تھا، قد اونچا لمبا تھا اور مجمع کے اندر صاف نظر آ جاتی تھیں، تو حضرت سودا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ جو ہے وہ باقی لوگوں سے پہلے جانے کی اجازت دے دی تھی تاکہ لوگوں کے ازدحام کے اندر ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ آرام سے منزل پر پہنچ جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام ازواج نے حج کیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوچ کر جانے سے پہلے ازواج کو کہا تھا کہ اب وہ گھروں میں رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اب تم اپنے گھروں میں رہنا. تو 2 ازواج ایسی ہیں، یعنی اس کے بعد جو باقی ازواج ہیں وہ تو گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی سوائے حج کے، کہ حج جو ہے وہ باقی ازواج نے کیا. لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت جہش جو ہیں انہوں نے اس کے بعد گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، سفر پہ جانا انہوں نے ترک کر دیا. اور آپ یہی کہا کرتی تھیں کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، اب میں اپنے گھر میں رہوں گی جیسا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو. اور اس کے علاوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک اور خوبی جو تھی وہ یہ کہ دستکاری جانتی تھی، کھالیں جو ہیں وہ بنا لیا کرتی تھی، اور اس طرح سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی اور اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز اپنے پاس. السلام علیکم. لنک ٹوٹ جانے پہ میں معذرت خواہ ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جو ہے دستکار تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھیں، اور اس میں جو بھی آپ کو آمدنی ملا کرتی تھی اپنی ضروریات سے زیادہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتی تھی اور وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے، سب کی باریاں مقرر تھیں، اور یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں کہ جن کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب میرے عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں اور شرف زوجیت سے محروم نہ کر دیں۔ تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اٹھے۔ تو اس لیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ نے ان سے کہا کہ میں جو ہوں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی اس بات کے اوپر بہت خوش ہوئیں۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ بہت باحیا تھیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا اور گھروں کے اندر قضائے حاجت کے لیے جگہیں بنی ہوئی نہیں تھی، تو عرب کے دستور کے مطابق خواتین بھی جنگل میں جا کر قضائے حاجت کیا کرتی تھی۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ قد کاٹ بہت بڑا تھا، اونچی لمبی تھی، تو اس لیے وہ گھر سے باہر جب جاتی تھی تو پہچانی جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ جنگل کے اندر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب وہ واپس گھر آ رہی تھی تو راستے میں حضرت عمر ملے، اور انہوں نے کہا کہ سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اور یہ سن کر جو ہے وہ حضرت سودا کو جو تھی ان کو یہ جملہ ناگوار گزرا، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار بھی کیا، اور اس کے بعد آیت حجاب جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ فیاض تھیں، اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کرتی تھی کہ خیبر کے روز جو تمام ازواج کو حصہ ملا، جو پیداوار تھی خیبر کی اس میں سے، تو جو فے کی آمدنی کہلاتی تھی، تو اس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 80 وسق کھجوریں ملی اور 20 وسق گندم ملی، اور انہوں نے اس سارے مال کو نہ تو جمع کیا اور نہ ہی وہ اسے اپنے گھر لے کر گئیں، بلکہ گھر پہنچنے سے پہلے انہوں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے کے اندر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان کو ایک درہموں کی تھیلی جو ہے وہ بھیجی، تو انہوں نے پوچھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے درہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ درہم بھی کھجور ہی کی طرح ہوتے ہیں، تو انہوں نے لونڈی کو جو ہے وہ اسی طرح سے وہ تھیلی دے دی اور کہا کہ جا کر محتاجوں اور مساکین کے اندر اس کو تقسیم کر دیں۔ اور انہوں نے یعنی کوئی چیز جو تھی اس میں سے کوئی درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اور یعنی یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات میں سے ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس پر یہی کہا کرتی تھی کہ یعنی جو بھی میں یہاں پر خرچ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت میں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ تم جو بھی اپنی طرف سے خیر کوئی مال اللہ کی راہ میں پیش کرو گے تو تم اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ تو اس لیے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ پھر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ حج کروایا تھا، اور پھر ان کو کہہ دیا تھا کہ اب میرے بعد تم گھر میں بیٹھنا۔ تو 2 ازواج ایسی تھیں جنہوں نے اس امر پر سختی سے عمل کیا، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک زینب بنت جہش، جو اس کے بعد کبھی حج کے لیے بھی نہیں گئیں۔ اور حضرت سودا جو ہیں وہ ایک دفعہ ازواج جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، تو ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا،
تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. تو ازواج مطہرات نے اس کے ظاہری معنی لیے اور ہاتھ آپس میں ناپنے شروع کر دیے. سب سے لمبا ہاتھ جو تھا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو تب پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد سخاوت اور فیاضی تھی، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے انتہا فیاض تھی. اور حضرت سودا جو ہیں ان کے انتقال کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 ہجری میں انتقال فرمایا مدینہ میں، اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے امیر معاویہ کے زمانے میں 54 ہجری کے اندر مدینہ میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے احادیث بھی مروی ہیں. ان احادیث کی تعداد 5 ہے، اور ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایک اولاد تھی، یعنی حضرت سکران سے ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا. اور یہ بیٹا جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص کے لشکر میں ایران کے خلاف جنگ میں جو جنگ جلولہ ہوئی تھی اس میں یہ شہید ہوئے تھے. اور حضرت سودا کے جو شرف ہیں ان کے فضائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ حضرت سودا کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے خاندان بنی لوئی کے اندر پہلی خاتون تھیں جو کہ اسلام لائیں، اور پھر انہیں امہات المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی ان کے اگر ہم اوورال دیکھیں ان کے خصائص اور ان کی جو صفات ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والی بیوی تھی، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والی زوجہ تھیں. اور ایسی زوجہ تھیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آئیں تو پھر ہمیں نہیں نظر آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر کے بارے میں یا اپنے اولاد کے بارے میں یا اپنے متعلقات کے بارے میں کبھی پریشان ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہوئیں اور پھر اس گھر کو واقعی انہوں نے جنت بنایا. اور جیسے جو ہے اس کے اندر جتنے بھی افراد تھے ان سب کا بہترین خیال رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بیوی بنی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بہت پسند تھا، آپ کی محبت بہت پسند تھی، جنت میں آپ کی بیوی بن کر رہنا بہت پسند تھا. اور حضرت سودا جو ہیں وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ جو ہے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے رجوع کر لیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے مردوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے آپ کی بیویوں میں اٹھایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع کر لیا تھا. اور سودا بنت زمع جو ہیں انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی. تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ سوکناپا جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے درمیان موجود نہیں تھا. جیسے وہ حریرہ کا واقعہ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک خوشگوار تعلق موجود تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی وہ رہن سہن اختیار کر لوں جو جس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سودا کے مقابلہ میں کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی کہ ہر چیز میں میں جس کی طرح ہونا پسند کروں، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ وہ خاص چیز، بلکہ اوورال مجھے حضرت سودا کی طرح ہونا پسند ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت سودا جو ہیں وہ ایسی خاتون ہیں جو کہ حضرت عائشہ جیسی علم والی اور شرف والی خاتون بھی ان جیسا ہونا پسند کرتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سنبھالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کوئی ایسا مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں کیا انہوں نے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ایک اچھی بیوی کی تمام خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جو ہم نے ابھی پڑھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے گھرانے کی یہ کرن
کتنی خوبصورت کرن تھی، کتنی پیاری حرارت ہے ان کی، کتنی اچھی باتیں ہیں کہ ہمیں ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کے بارے میں ہمیں ایسا خیال نہ ہو کہ ہم بھی ان جیسے جو ہے وہ ہر چیز ہی ان کی ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں، ایسا وسیع ظرف ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایسی شفقت اپنے گھر کے دوسرے افراد کے لیے ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یعنی سوکن سے بھی ان کا سلوک جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ کیسا اچھا ہے، اور پھر اپنی سوتیلی اولاد جیسے حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان جب آتے ہیں ہجرت کر کے تو وہ گھر آتے ہیں تو آپ ان کا بہت اچھا استقبال کرتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگانے کے لیے بھی کہ بڑی دلچسپی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے جب ان کو ہجرت حبشہ کے زمانے کی کہانیاں جو ہیں وہ وہاں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ تو اسے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی عورت، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی سوکن سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سب ازواج جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ السلام علیکم۔